ایک سینے سے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، سبحان اللہ، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، سبحان اللہ، سبحان نور اللہ، مطلق کی کنیز ارلار لمع نور کا، تیری نسل پاک میں ہے سبحان بچہ اللہ، بچہ سبحان نور اللہ، کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا سید الشہداء شہزادہ حلطہ امام الائمہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، امام ابن امام امام سبحان ابو اللہ، الائمہ، سبحان اللہ، سبحان امام ابن امام امام ابو الائمہ سیدنا سبط رسول امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً آپ سب کی بھی فرمائش ہے اور میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ آج 7 تاریخ ہو چکی ہے اور جو ہمارا سلسلہ وار یہ پروگرام چلتا ہے تو اس میں ہر سال کے اعتبار سے ہم کچھ پیچھے چل رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جو کربلا کا سب سے اہم کردار ہے، جس نے پورے دین کا سسٹم کربلا میں اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بچایا، ایک ایسی ہستی جس کا نام مسلم غیر مسلم سبھی جانتے ہیں، جس پر میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اسلام میں سب سے زیادہ کسی پر لکھا گیا ہے تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی سیرت بیان کی گئی ہے تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے۔ جس امام حسین سے ہمارے دل کے جذبات جڑے ہوئے، آپ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اللہ رسول ان سے کتنی محبت کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرے، جس کا محبت کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، مثال کے طور پہ حضور سے محبت کرنے والوں میں کون؟ بلال حبشی حضور سے محبت کرتے ہیں، اویس قرنی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ محب ہیں حضور علیہ السلام کے اور محبوب بھی ہیں۔ لیکن اویس و بلال اگر حضور سے محبت کریں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں جو بھی حضور سے محبت کرے کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ سبحان یا اللہ، رسول سبحان اللہ، آپ جس سے محبت کریں، سبحان اور وہ بھی کتنی انفرادیت کے ساتھ۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا۔ کوئی بندہ اپنی اولاد سے زیادہ، اولاد سے مراد یہاں سلبی اولاد ہے، سلبی اولاد سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا۔ لیکن ابھی آگے کی گفتگو آ رہی ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو ہم امام حسین کا ذکر لے کر کے بیٹھے ہیں کوئی رسمی طور پر نہیں لے کے بیٹھے ہیں، یہ دل میں جو جوت جگی ہے نا، تو یہ اللہ کا محبوب کا جو محبوب ہے، محبوب خدا کا جو محبوب ہے، اسے امام حسین کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کو، اللہ کے خاص بندے کا جو خاص ہے، اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ آئیے جس امام عالی مقام کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، تھوڑا ان کی سیرت کی طرف نظر کرتے ہیں، جس نے کربلا کے واقعے کے اندر رنگ بھرا ہے، جس نے اسلام کی آبرو بچائی ہے، جس نے شریعت بچایا ہے، جس نے دین بچایا ہے، وہ امام کی شان کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، امام عالی مقام علی جدی والی سلام پیدا ہی ہوتے ہیں کراماتی طور پر، یعنی آپ کی پیدائش بھی ایک کرامت ہے۔ جیسا کہ
علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے گوہر سیدہ فاطمہ میں وہ موتی ولایت نے صرف 6 مہینے قیام فرمایا، اور 6 مہینے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ بچہ یا تو 7 مہینے کا ہو تو زندہ رہتا ہے، یا 9 مہینے کا پیدا ہو تو زندہ رہتا ہے۔ 6 مہینے کا پیدا ہوا بچہ زندہ نہیں رہتا۔ لیکن 2 ایسی ہستیاں ہیں جو صرف 6 مہینے میں پیدا ہوئے اور وہ زندہ کیا رہے بلکہ کائنات کو زندگی عطا کی۔ ایک شخصیت تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے ماں کے شکم میں رہے اور آپ دنیا میں آنے کے بعد حیات رہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر واقع کربلا اور یحییٰ علیہ السلام میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تھا تو اللہ نے ایک یحییٰ کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو قتل کروایا، لیکن جب آپ کے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا تو 70,000 اور 70,000 اور 70,000 یعنی جتنے حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں قتل ہوئے تھے اس سے ڈبل شہادت حسین کے بدلے میں قتل ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے ماں کے شکم میں رہے اور حیات رہے، اور امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام وہ بھی 6 مہینے رہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ ماہ شعبان المعظم کی 3 کو یا 4 کو یا 5 کو امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے۔ ہجرت کا 4واں سال تھا۔ مختلف مورخین نے کسی نے 3 لکھا، کسی نے 4 لکھا، کسی نے 5، لیکن زیادہ تر لوگ نہ 3 کے قول کو ترجیح دیتے ہیں نہ 5 کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ درمیان کا 4 کا قول لیتے ہیں۔ 4 ہجری ہے اور 4 شعبان ہے، اور 4 شعبان کے اندر اللہ اکبر شعبان کی 4 تاریخ کو 5 تن کے 5 تن کا 5واں عدد پورا کرنے کے لیے امام علی مقام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ جب امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد آپ امام کے کان میں اذان پڑھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، کیا یہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم لے کر کے بیٹھے ہیں، جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان پڑھی، جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اقامت دی، اور اس کے بعد جب گھٹی دینے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکمل زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، اور امام حسین اس کو یوں چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا کسی کو یہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے امام علی مقام ابھی جب بولنے لگیں گے، جب ظاہری طور پر سمجھنے لگیں گے، جب پڑھنے پڑھانے کی منزل آئے گی تب آئے گی، لیکن یہاں مصطفیٰ جان رحمت زبان ماں اوہا کو امام حسین کے منہ میں دے کر گویا کہ اپنے سینے کے علوم کو قلب حسین کے اندر منتقل سے اسلام کو گھٹی دینے کا تصور۔ اور چونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلے سالوں میں میں اس گھٹی وغیرہ کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، صرف یہ ہے کہ واقعات کے تسلسل کے لیے کڑیوں کو ذہن میں لانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر میرے امام کے بارے میں آقا نے پوچھا مولا علی سے کہ نام کیا رکھا ہے، تو مختلف روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولائے کائنات چونکہ فن حرب ضرب کے ماہر انسان تھے تو آپ نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے
کہ اللہ نے حسن اور حسین ان دو ناموں کو زمانے جاہلیت میں چھپا کے رکھا تھا، پردے ڈال دیے تھے. اس لیے زمانے جاہلیت میں جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ لوگ جو جن کا اسلام سے تعلق نہ تھا، حسن اور حسین نام تک ان کی رسائی نہیں تھی. یعنی حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہے، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہے. ارے جب نام کا حسن حسین نہیں ہے حسن حسین سے پہلے، تو کوئی کردار کا حسن حسین کیسے ہو سکتا؟ اور پھر قدرت میں چھپا رکھا، کسی کے دماغ میں نہیں آیا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا. آپ غور کرتے ہیں یہ چھپانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کوئی غور کر سکتا ہے؟ ارے چھپایا کس کے لیے جاتا ہے؟ کوئی قیمتی چیز چھپائی کس کے لیے جاتی ہے؟ مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے گھر میں کوئی مٹھائی آئے، ایک ماں کے چند بچے ہوں اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو، اور جو سب سے چہیتا ہو، پیارا ہو، وہ موجود نہ ہو، تو ماں کیا کرتی ہے؟ سب کو تقسیم کر کے، بابا کیا کرتے؟ سب کو تقسیم کر کے جو سب سے چہیتا ہوتا ہے، اچھے والا پیس، اچھا پسندیدہ جو خود کا ہوتا ہے، اس کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا تب اس کو عطا کریں گے. تو یہ چھپانا بتاتا ہے جتنے موجود ہیں ان سب میں پیارا وہ کوئی ہے جس کے لیے چھپایا گیا ہے. اب اللہ اکبر، ملانے کو نہیں، سمجھانے کے. کتنے نام رکھے گئے ہوں گے دنیا میں، کروڑوں اربوں خربوں نام رکھے گئے ہوں گے، لیکن قدرت نے حسن اور حسین چھپا کر کے رکھا. کیوں چھپا کر کے رکھا؟ اس لیے کہ جو محبوب آنے والا ہے وہ سب سے پیارا ہے، اور اس کی اولاد بھی سب کی اولاد سے پیاری ہے، اس لیے ان کے نام چھپا کر کے رکھے. اور اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے یہ نام مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر نازل کیے گئے. حضور نے ان کا نام حسن رکھا، بڑے صاحب کا نام، اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حسین رکھا. اب اس کے بعد حسین رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہمارے علماء کی طرف سے. وہ اتنے خوبصورت تھے کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تصویر مصطفیٰ دیکھنا چاہے، یہ بھی روایت، اگر کوئی تصویر مصطفیٰ دیکھنا چاہے تو امام حسین کو دیکھا کرے، امام حسن کو دیکھا کرے. اور علامہ جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین کی خوبصورتی اور حسن کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرے سے نور کی ایسی شعائیں نکلتی تھی کہ آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو روشنی ہوتی تھی. یہ بات کوئی میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ علامہ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں. علامہ جامی کوئی نہ غیر معروف آدمی ہے اور نہ کوئی چھوٹا موٹا انسان ہے. علامہ عبد الرحمن جامی ایک بڑا نام ہے اور ایک مقبول ہستی کا نام ہے. بلکہ جامی کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے روضے پہ جایا کرتے تھے تو کہتے تھے حضور اب میں گھر جا رہا ہوں، واپس اجازت ہے. تو روضہ رسول سے آواز آتی تھی بس سلامت ربی وہ باز آئی. اس کو بہت لوگوں نے لکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تنم فرسرد آبارا زیسیاں یا رسول اللہ، یہ نعت انہی کی لکھی ہوئی ہے. اور پھر وہ نعت شریف بھی اللہ اکبر، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، یہ نعت بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے. جہاں روشن است از جمال محمد، ہائے ہائے ہائے، یہ علامہ جامع، جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد. خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ، خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ کہ دربے بوت قیل و قال محمد. اور جامی اپنا مسلک اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد، سبحان اللہ، غلامان آل محمد. تو علامہ جامی بڑے عاشق رسول تھے، اور جو عاشق رسول ہوگا وہ عاشق اہل بیت بھی ہوگا، وہ عاشق اصحاب بھی ہوگا، وہ عاشق اولیاء بھی ہوگا. تو علامہ جامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنے خوبصورت تھے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ رات میں اگر آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی چہرے کی روشنی سے ارد گرد اجالا ہو جاتا. اور ایک مقام پر انہی جامی نے لکھا ہے کہ اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ رات کی تاریکی میں لوگ امام حسین کے چہرے کی روشنی میں سفر طے کیا کرتے تھے.
یہ حسن امام ہے، امام حسین کے حسن کا عالم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، بچپنا جو گزرا ہے سیدہ کائنات کا شیر مبارکہ پی کر۔ اب اس کی بڑی تفصیل، اس پر میں کوئی تفسیرہ نہیں کرتا کیونکہ وقت کی قلت۔ مولائے کائنات کی گود، سیدہ کی گود، اور پھر شان یہ ہے کہ جب سیدہ سوتی ہیں تو لوری دینے والا، جھولا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو خود بخود جھولا ہلتا نظر آتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ ہلاتا کون تھا جھولا؟ وہ فرشتے تھے جو ان شہزادوں کا جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے۔ یہ ان کا حال ہے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں کہ امام حسین کے ہونٹوں کو ایسے چوسا کرتے، چوما ہی نہیں کرتے تھے، ایسے چوسا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ اور امام حسین سے کہتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم کربلا بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی وسوسہ کسی کو آتا ہوگا کہ یہ کربلا بیان کرنا کس کا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ 26 سال سے یہ دیوانہ بول رہا ہے، یہ دیوانے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہم اکیلے نہیں بولتے، پوری دنیا میں جتنے خوش عقیدہ اہل ایمان ہے وہ داستان کربلا بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس محفل میں آپ کو کربلا شروع کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے کربلا کب بیان ہوا، کربلا کس نے بیان کیا، کربلا بیان کرنے والا سب سے پہلا خطیب کون ہے، کربلا سننے والا سب سے پہلا سامع کون ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا کیسے، اور کربلا سنی کیسے جاتی ہے؟ اس لیے کہ کربلا سننے پر بھی وقت کے خوارج زدہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ کربلا ٹھیک ہے بیان کر دی جائے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کتنے ٹائم میں ہوا، جتنے ٹائم میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنے ٹائم میں کربلا ہو گیا۔ یہ 10 دن کربلا میں کیا بیان ہوتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آئیے ذرا کربلا کا سب سے پہلا خطیب کون ہے اس کو میں پہلے مشکات شریف کی حدیث، سب سے پہلے نمبر 1 مشکات شریف، نمبر 2 الصواعق المحرکہ، نمبر 3 جو سیاح کی کتابیں، سیاح میں سے تقریباً 3 کتابیں، سیاہ ستہ میں سے تقریباً 3 کتابیں، اس کے بعد ترمذی شریف، یعنی اسی سیاہ میں ترمذی شریف ہی آتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اور آپ آگے چلے نظم العالی، اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، الفاظ مختلف ہے اس کا اتنے مجموعہ۔ جب امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام علی مقام کی ولادت ہوئی، ولادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چچی امی حضرت ام الفضل بارگاہ رسالت میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے بڑا بھیانک ہے اور اس کو بیان کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو کیا خواب ہے؟ دیکھیں خواب ایسا ہوتا ہے دکھتا کچھ ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سیدہ ام الفضل جو تھی حضرت عباس کی بیوی، حضور علیہ السلام کی چچی امی، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا، تو مجھے اس سے بہت وحشت ہے، خوف ہے، اللہ خیر کرے کیا ہوگا؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے چچی امی، کہ یہ خواب یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی اور وہ پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا اور اس کو مجھ سے ایسے ہی نسبت ہوگی جیسے انسان کے گوشت کے لوتھڑے کو اس کے جسم سے نسبت ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، سیدہ کے یہاں شہزادے کی ولادت ہوئی، ام الفضل کے گود میں دیے گئے۔ حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہے، حضور کی چچی امی کہتی ہے کہ میں امام حسین کو رسول اللہ کی گود میں نے دیا، اور گود میں دینے کے بعد
پھر میں نے جو ہے وہ کسی کام کی طرف توجہ کی، تو جب میں کام کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول حسین کو گود میں لے کر رو رہے ہیں اور آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، گوشت جو ہے وہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اور پھر جو ہے آنسو سے ریش مبارک تر ہو رہی ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خیر فرمائے، حضور یہ تو بتائیں آخر کیا ہو گیا، بچے کی ولادت پر آپ رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چچی امی ابھی ابھی جبریل تشریف لائے تھے اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو ان قریب وادی تف کے اندر، تف کہتے ہیں یہ کسی دریا کے کنارے کو، اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ عراق کی سرزمین پر، ایک حدیث پاک یہ بھی ہے نینوا کی سرزمین پر، یعنی 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کربلا حضور کے سامنے بیان فرمایا، کم و بیش 5 مرتبہ۔ یہ 5 مرتبہ تو یہ میری اپنے بہت ایک طالب علم کے حیثیت سے میں 5 بار عرض کر رہا ہوں، اگر اور بھی کتابیں پڑھی جائے تو کتنا نکلے گا نہیں پتا، لیکن مجھے جو نظر آیا، جو مجھے ملا، وہ 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کربلا کو بیان فرمایا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جب جبریل علیہ السلام نے کربلا بیان کیا، حضور علیہ السلام رو پڑے کربلا کو سن کر کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، دوسری اولادوں کو، دوسری بیٹیوں کے بچوں کو نواسا نواسی کہا ہے، لیکن یہ دونوں شہزادوں کی شان ہے، ان کو حضور نے بھی بیٹا کہا اور ان کو اللہ نے بھی قرآن میں حضور کا بیٹا کہا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم قیامت تک ڈنکا بجاتا رہے گا قرآن کے اس پیغام کی شکل میں کہ یہ پیدا علی سے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے نبی کے بیٹے، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا فرماتے، میں نے پوچھا جبریل کیا میری امت ان کو شہید کر دے گی؟ حضور ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، آل اولاد کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر آپ ارشاد فرمائے تو میں آپ کو وہاں کی مٹی بھی لا کر کے دوں۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے وہاں کی مٹی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیش کی، جسے ہم کربلا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کربلا جس نے بیان کیا، اللہ اکبر، وہ ذات سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہے۔ سب سے پہلے جس نے کربلا سنا وہ ذات محمد رسول اللہ کی ہے۔ اور جب کربلا بیان ہو رہا تھا تو جبریل بھی رو رہے تھے اور سننے والے مصطفیٰ جان رحمت بھی رو رہے تھے۔ آج یہ کہا جاتا یہ روتے کیوں ہیں امام حسین کے نام پہ؟ یہ رونا تو وہ فلاں کا طریقہ اور فلاں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے جس نے کربلا سن کر آنسو بہائے ہیں وہ محمد الرسول اللہ سید المعصومین کی ذات ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حسین سن کے رونا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ نصیب کی بات ہے میرے بھائی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کے روتا ہے، کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی گانا سن کے روتا ہے، کوئی داستان کربلا سن کے آنسو بہاتا ہے۔ نصیب کی بات ہے۔ کسی کو رونا نصیب ہوا زانی شرابیوں پر، کسی کو رونا نصیب ہوا سیدہ کی آل پر۔ اور یاد رکھنا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جو سیدہ کے لالوں پہ روتے ہیں اللہ انہیں دنیا کی مصیبت میں کبھی نہیں رلاتا۔ انشاءاللہ وہ قیامت میں بھی انشاءاللہ غم سے محفوظ رہیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی یہ تو ہوئی کربلا کا بیان اور کربلا کی مٹی لانے کا بیان۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو کربلا لے کر بھی جایا گیا، یعنی کربلا رسول اللہ امام حسین کے پہنچنے سے پہلے بھی پہنچے۔ اس روایت کو بیان کیا ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی ہمیں نظر نہیں آئے۔ پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے، یہ وہ والا خواب نہیں ہے جو ہم شہادت کے بعد کا بیان کریں، یہ شہادت سے پہلے کی روایت، ذمہ داری میری حوالے، آپ اس پہ نہ گھبرائیں۔ تو یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول ظاہری طور پر حیات تھے نا، تو یہ شہادت سے پہلے ہی کی بات ہے۔
ہماری نظروں سے حضور اوجل تھے، اور کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو حضور کے بال بکھرے ہوئے تھے، زلفیں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے کئی موقع پر اپنی قوم کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کی زلفیں جلدی بکھرتی نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی بدر اور احد کے ہنگامے بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکے، بدر و احد کے ہنگامے بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکے۔ اور آقا علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے، سیرت میں لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو بھی حضور علیہ السلام کی زلفیں بکھرتی نہیں تھی، بلکہ نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کسی نے کنگھی کی ہو۔ حضور علیہ السلام نیند سے اٹھنے کے بعد بھی زلفیں بکھر، اور نیند کا اثر حضور علیہ السلام کے چہرے پر کبھی ظاہر نہیں ہوتا تھا، بلکہ نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام بن سمر کر ابھی اٹھے ہوں یا کسی نے سنوار دیا ہو۔ اور کیوں نہ ہو، میرے امام کہتے ہیں شان اے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اللہ اکبر، چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ بارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ اللہ اکبر، یہ گیسو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، لیکن یہاں ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دن میں نے حضور جب تشریف لائے تو گیسوؤں کو بکھرا ہوا دیکھا اور آنکھوں میں آنسو کے آثار، آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ کی یہ کیفیت؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی جبریل مجھے ایک مقام پر لے گئے تھے، جبریل مجھے ایک مقام پہ لے گئے تھے، اور ہم سنیوں کو اس پہ کوئی حیرت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب لا مقام پہ جانے پر ہمیں حیرت نہیں ہوتی ہے تو فرات کے کنارے پہ جانے ہمیں کیا حیرت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نبی کو، رسول کو، اہل البیت کو، اصحاب کو ہم عقل کے ترازو پر نہیں پرکھتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدتوں کا وہ عظیم ظرف عطا کیا ہے کہ ہم اپنے آقاؤں کو دیکھتے ہیں تو عقیدتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایمان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، نگاہیں بدلتی ہے تو منظر دیکھنے کا لطف بدلتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا آنکھ بالا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، اس نے جوبن کے تماشے کی بات کی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے یہ کہا آنکھ بالا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے ان کا بن کے تماشا دیکھ۔ جبریل نے ان کا بن کے دیکھا، صدیق نے ان کا بن کے دیکھا، عمر نے ان کا بن کے دیکھا، عثمان ان کا بن کے دیکھتے ہیں، صحابہ ان کا بن کے دیکھتے ہیں۔ ابو لہب گندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ابو جہل گندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، کوئی خوبی نظر نہیں آئی، لیکن صدیق نے جب ان کا بن کے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے بن کے دیکھو، اور یاد رکھنا جو ان کا بن جاتا ہے پھر وہ بھی بے مثال ہو جاتا ہے۔ جسے عیب نظر آتے ہیں مطلب ابھی تک وہ ان کا بنا نہیں، جسے عیب نظر آتے ہیں مطلب وہ ابھی تک ان کا بنا، اور جو ان کا بن گیا ظاہر سی بات ہے عیب دار کے اگر بن جاؤ تو اس میں عیب نظر نہیں آتے، سید المعصومین کے بن جاؤ گے جس کو خدا نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، وہاں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ یہی شمخا، یہ بڑے مزے میں میرے امام نے کہا تھا اور بہت خوبصورت کہا تھا، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، گمان ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے گمان، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، سبحان اللہ، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، ہر پھول میں اس طرح سے عیب ہے کہ اس میں کانٹے ہیں، ہر شمع میں عیب ہے کہ اس میں دھواں ہے، لیکن یہ شمع رسالت وہ ہے کہ جب اس یہ
یہ شمع ہے تو اس میں کوئی دھواں نہیں ہے، اور یہ وہ پھول ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اور بچوں کو بتاؤ، اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے میرے آقا علیہ السلام۔ بلکہ ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں میرے عزیز، نبی سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ نبی جس اونٹنی پر بیٹھ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں اس اونٹنی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کیا ہجرت کا واقعہ لوگ بھول گئے کہ جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب کہتے تھے میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر، یہ میرے گھر کا قصہ کس قدر نازک ہوتا ہے یہ روزانہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ 4 لوگ کہیں میرے گھر، ایک کے یہاں جاؤ 3 کا دل دکھتا ہے نا، ایسی ہوتی۔ بلکہ کبھی کبھی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی تنظیم چھوڑ دیتا ہے، کوئی پیر چھوڑ دیتا ہے، کوئی استاد چھوڑ دیتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میرے گھر نہیں آئے، میں نے کہا لیکن حضور تو وہ تھے کسی کا دل بھی نہ توڑنا تھا اور ایک ہی گھر میں جانا تھا۔ بھئی ایک ہی گھر میں جانا ہے، کسی کا دل بھی نہیں توڑنا۔ حضور نے لگام چھوڑ دی، کس کی؟ نکیل چھوڑ دی، نکیل چھوڑی اونٹنی کی، فرمایا سب ہٹ جاؤ۔ کہا حضور کہاں جائیں گے؟ کہا یہ مامور من اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ وہیں جائے گی جس کو جانا ہے۔ اونٹنی پہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو جانوروں کو کیا عقل ہوتی ہے، جانوروں کو کیا شعور ہوتا ہے، جانوروں کو کیا سمجھ ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ اور جانور ہوتے ہیں جنہیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ جس پر بیٹھ جاتے ہیں اللہ بعض انسانوں سے زیادہ اس جانور کو سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے ہجرت کے باب میں کہ وہ اونٹنی چکر لگائی اور چکر لگانے کے بعد گئی کہاں؟ ابو ایوب انصاری کے مکان، وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ حضور وہاں اتر گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب حضور جانور پہ بیٹھ جائیں تو وہ جانور کو اتنا شعور ملتا ہے کہ وہ جانور بھی کسی غلط رستے نہیں جاتا۔ یہ بات ہے، یہ نبی، ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ، ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ، ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اس لیے نبی کے لیے دل بڑا رکھو، آل نبی کے لیے دل بڑا رکھو، اصحاب نبی کے لیے دل بڑا رکھو، غلامان نبی کے لیے دل بڑا رکھو، دل چھوٹے نہ کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر قبل مجھے جبریل ایک مقام پر لے گئے تھے، وہ وادی تف فا مشدد پڑھا گیا، وادی تف یعنی دریا کا کنارہ، اور مجھے وہاں دکھایا گیا کہ یہاں حسین شہید ہوں۔ میں نے مشاہدہ کیا اس جگہ کا۔ واقع کربلا خاندان رسول میں اتنا مشہور تھا کہ گھر والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس جگہ میں کربلا میں، جسے ہم کربلا ہی کہہ لیں اب، کربلا میں اونٹ کہاں بیٹھیں گے، کجاوے کہاں رکھے جائیں۔ کجاوے جو اونٹ کے اوپر کے حصے ہوتے ہیں، وہ جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کو کجاوے کہاں رکھے جائیں۔ اور کربلا جب بیان ہوا، ہر بیان کرنے والا رویا۔ ایک روایت سن لے، حدیث، بلکہ حدیث کیا وہ اثر ہی کہیں اس کو، کیونکہ صحابی کے قول کو اصطلاح میں اثر کہتے ہیں۔ تو بیان کیا گیا کہ حضرت مولائے کائنات جب صفین کی جنگ میں جا رہے تھے، جنگ صفین میں جا رہے تھے، تو مولائے کائنات کے سارے بیٹے ان کے ساتھ، بشمول حسنین کریمین کے، حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، اور محمد بن حنفیہ، غازی عباس، سارے بیٹے ساتھ تھے۔ تو مولا مشکل کشا صفین کو جاتے جاتے آپ کچھ رستے سے ہٹے، اور راستے سے ہٹنے کے بعد آپ فرات کے کنارے پر گئے، اور جب فرات کے کنارے پر پہنچے تو مولا مشکل کشا اتنا روئے کہ روتے ہوئے آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اچھا، مولا مشکل کشا کی جو داڑھی تھی، اگر اس کے بھیگنے کے بارے میں کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مولائے کائنات کی داڑھی تھی جو وہ پورے سینے کو گھیرے ہوئے، بڑی داڑھی تھی سینے کو گھیرے ہوئے، اور وہ روئے، داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ آپ کی بڑی بڑی آنکھیں، گول سا چہرہ، چمکتی ہوئی رنگت، بہت خوبصورت اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تھا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو کہا جاتا ہے۔
خارجی مصنفین کے علاوہ جتنے خوش عقیدہ مصنفین نے آپ کا حلیہ لکھا یہی لکھا کہ علی تھے بہت خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے، پوری نسل حسینوں کی ہے، حسن والوں کی۔ تو روئے، اور جب روئے اور آنسو بہائے تو پوچھا گیا کہ مولا آپ رو رہے؟ اس لیے کہ مولا علی کو جلدی کسی نے جنگ کے ماحول میں روتے نہیں دیکھا، اور اب یہاں فرات کے کنارے صفین کو جاتے ہوئے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہی مقام ہے، یہ وہی مقام ہے جس مقام پر میرا بیٹا حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہوگا۔ اور پھر فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں کجاوے رکھے جائیں گے، اور آپ رو پڑے۔ یعنی کربلا میں مولا حسین کے پہنچنے سے پہلے مولا علی پہنچے ہیں، نشاندہی فرمائی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیل بتائی کہ گھر کے بچے کو پتا تھا، خود امام حسین کو بھی پتا تھا کہ مولا حسین پاک کی شہادت ہو۔ لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا دعا کرتی ہے، نہ مولا علی دعا کرتے ہیں اللہ یہ واقعہ ٹل جائے، بچ جائے ہمارا حسین، نہیں، کوئی دعا نہیں کرتا۔ دعا کی جا رہی تو یہ دعا کی جا رہی ہے اللہ ہمارے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ واقعہ کربلا کتنا تفصیل سے گھر والوں کو پتا تھا، ایک دو بات سن لیں پھر بات مکمل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسری رمضان شریف گزر رہی ہے، تیسری کا آغاز ہونے والا ہے۔ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ جلدی جلدی چکی پیستی، اور چکی پیسنے کے بعد یعنی چکی چلانے کے بعد آٹا پیسنے کے بعد کھانا تیار کرتی، اور کھانا تیار کرتی اور شہزادوں کو نہلاتی، کنگھی کرتی، پیار کرتی ہے۔ غیر معمولی طور پر شہزادوں کے معاملے میں آج دلچسپی لے رہی ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں اے شہزادی رسول، آپ بچوں کو پیار تو بہت دیتی ہیں لیکن آج کچھ انداز جدا ہے، انداز الگ ہے۔ کہنے لگی کہ جو وعدہ کیا تھا بابا نے اور جو وقت بتایا تھا ایسا لگتا ہے وہ وقت قریب ہے، بس ان قریب آپ کی اور ہماری جدائی ہونے والی ہے، میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، اب شاید میں بہت دن تک اس دنیا میں نہ رہوں گی۔ شہزادوں کو اس لیے نہلایا دلایا ہے، کپڑے پہنائے اور کھانا تیار کیا ہے کہ کل آپ میرے غم میں مصروف رہیں گے، تو کہیں ایسا نہ تیار کر دیا۔ اور چونکہ انہیں تو بھوکا رہنا ہی، میرا شہزادہ میرا بیٹا حسین 3 دن کربلا میں بھوکا رہے، پیاسا رہے، وہ دن مجھے یاد آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں آج اپنے بیٹوں کے لیے کچھ تیاری کر رہی ہوں۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام فرماتے ہیں میری امی نے، میں نے اپنی ماں سے کربلا کے متعلق وہ تفصیل سنی تھی جو میرے نانا نے ان کو بتایا، پھر بعد میں مولا کائنات نے بھی بتایا، پھر بعد میں سیدہ زینب پاک اور امام حسین کی جب گفتگو ہوتی، جب سیدہ کو امام حسین کہتے کہ ایسا ہوگا اور سیدہ کہتی ایسا ہوگا، تو دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہاں بابا نے مجھے بتایا تھا، ہاں امی نے مجھے بتایا تھا۔ یعنی اس کی کثرت کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حبر الامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوں گے، البتہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اسی سفر میں شہید ہوں گے، لیکن شہادت ہوگی یہ سب کو پتا تھا۔ حضور نے بار بار شہادت بیان فرمائی، اور پھر پیار کتنا کیا۔ ایک مرتبہ جو ہے امام علی مقام علی جدی والی سلام کے گلے پر کوئی نشان آ گیا، تو حضور اس نشان کو بار بار دیکھ رہے تھے، تو ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا حضور یہ نشان آپ بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ کسی ڈورے کا نشان ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی جب وہ گردن پر جب تلوار چلے گی تو اس کی کیفیت کیا ہو، اور یہ کہہ کہ اللہ کے رسول رو پڑے۔ اور پیار کتنا کیا، ایک مرتبہ
آپ کے دائیں طرف آپ کے شہزادے رسول اللہ کے حقیقی شہزادے سیدنا ابراہیم ابن محمد دائیں طرف بیٹھے اور امام علی مقام بائیں طرف بیٹھے، یعنی ایک ہی گود میں دونوں جمع ہیں۔ یہ ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تبارک و تعالی، یہ مخدومہ اسلام، مخدومہ امت محمدیہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، سیدہ ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کبھی شہزادے کو کھلاتے ہیں، کبھی اپنے نواسے امام حسین کو۔ بلبل سدرہ جبریل امین حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے ابراہیم اور حسین آپ کے پاس جمع نہیں رہیں گے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھیں اور ایک کو اللہ کی طرف بھیج دیں۔ حضور آپ کو اختیار ہے، اللہ نے جس نبی کو موت و حیات کا اختیار دیا ہے وہ آمنہ کا لال، حضور دونوں جمع نہیں رہیں گے، یا ابراہیم کو اپنے پاس رکھ لیں یا حسین کو اپنے پاس رکھ لیں، ابراہیم کو اللہ کے پاس بھیج دیں یا حسین کو اللہ کے پاس بھیج دیں، کس کو آپ قبول کرتے ہیں اپنے لیے اور کس کو اللہ کے یہاں بھیجتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر فرمایا اگر حسین دنیا سے جاتے ہیں تو فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی ہوگی اور مجھے بھی ہوگی، لیکن اگر ابراہیم جاتے ہیں تو دکھ صرف مجھے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جبریل میں حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں، اپنا شہزادہ، حالانکہ وہ بھی حضور ہی کے شہزادے ہیں لیکن صلبی شہزادہ، حقیقی شہزادہ۔ آقا نے فرمایا کہ ابراہیم اگر حیات ہوتے نبی ہوتے، مگر لا نبی آبادی، نبوت ختم ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ حضور کا کوئی بیٹا بالغ نہ ہو سکا، صلبی بیٹا، جناب قاسم بھی نابالغ تھے تبھی پردہ فرما گئے، اور جناب ابراہیم بھی نابالغ تھے تبھی ان کا بھی وصال ہو گیا، اور ان کا مزار جنت البقیع میں موجود ہے ابھی بھی، جو وہ قد کے اعتبار سے مختصر سا مزار، آپ اس کی زیارت کرتے ہیں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین ملتے تھے آقا ان کی پیشانی کو چوم کے کہتے تھے حسین میں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کر دیا، میں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کر دیا۔ یہ تھے امام حسین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ عرب میں جب کوئی کسی سے بہت محبت کرتا تھا، بہت، تو محاورہ تھا کہ میں اس سے اور یہ مجھ سے، اور جب کسی سے بہت نفرت کرتا تو کہا جاتا تھا یہ ہم سے نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بے شمار حدیثیں سنی ہوگی فلیس منا فلیس منی، جیسے نکاح کے باب میں ہم سنتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ جس نے نکاح سے استطاعت ہونے کے باوجود جس نے نکاح سے رغبت نہیں کی، ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے نکاح سے رغبت نہیں کی، نکاح میری سنت ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب بہت شدید بیزاری کا اظہار کرنا ہوتا تو کہتے یہ ہم میں سے نہیں، اور جب شدید اظہار محبت کرنا ہوتا شدید تو کہتے ہیں کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے شدید اظہار محبت کے لیے فرمایا۔ ایک روایت یعنی ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، ایک اس کی ترجمانی یہ بھی ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ فرمایا۔ اور پھر کہا احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور پھر فرمایا حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ امام عالی مقام کی شان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی جوانوں کا سردار دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھا کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا حسن اور حسین میرے جنتی پھول ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ہر ایک کا اسما ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک نسب ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسن و حسین کا باپ میں ہوں، میں ان کا اسما ہوں، میں ان کا نسب ہوں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے ان سے میری محبت ہے، جو ان سے جنگ کرے ان سے میری جنگ ہے، جو ان سے صلح کرے ان سے میری صلح ہے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں حسین کی اتنی مقبولیت ہے، زمین والوں سے زیادہ مقبولیت آسمانوں میں حسین کی ہے۔ حسین کو بزرگ مانا جاتا ہے، اور فرمایا گیا، فرماتے میرے آقا عرش کے دائیں طرف حسین کو مصباح الہدایت لکھا گیا ہے، ہدایت کا چراغ لکھا گیا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بندے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب جنت کہے گی مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے زینت عطا کرے گا، تو میری زینت کیا ہے؟ مجھے اپنی زینت عطا کر۔ اللہ پاک فرمائے گا پردے ہٹا دو۔ جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو امام حسن اور امام حسین نظر آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا یہی تمہاری زینت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بچے کو دیکھا، وہ بچے کو حضور نے چوما، پیار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے میرے حسین کے قدموں کی مٹی نیچے سے اٹھا کے پیار کی وجہ سے اپنے منہ پہ مل رہا تھا۔ جس دن سے میں نے اس کو محبت کرتے دیکھا، میں بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ میرے حسین سے پیار کرتا تو میں اس سے محبت کرنے لگا۔ قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ مولا حسین کی ذات ہے۔ ان سے تمسک، ان سے تعلق ہمارا استوار ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، علم میں ان کی کوئی مثال نہیں۔ 7 سال کی عمر میں امام حسین نے علوم حاصل کر لی۔ علوم، یہ وہ امام ہے، یہ مسجد کا امام نہیں ہے، یہ ولیوں کا امام، یہ اقطاب کا امام ہے، یہ اغواس کا امام ہے، یہ ولیوں کا امام ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے لکھا تھا اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، ولیوں کی جان امام حسین۔ آج کل جس طریقے سے روافظ کا زور بڑھ رہا ہے، ویسے خوارج اور نواسب کا بھی زور بڑھ رہا ہے۔ کتنا تنگ دل ہے اہل بیت کے لیے لوگوں کا کہ جب بھی امام حسین اور امام حسن کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت حسین۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایسے لیتے ہیں یعنی اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث کے نام میں بھی تو 2-4 القابات لگائیں گے، لیکن ناسبیت کے کیڑے جراثیم اتنے سرائیت کر چکے ہیں کہ کہیں گے حضرت حسن، حضرت حسین۔ یہ کس حضرت کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت حسن کا ان کو امام مت کہو، ان کو امام نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ جس نے بخاری لکھی وہ امام، جس نے مسلم شریف لکھی وہ امام، جس نے رسالہ قشیریہ لکھا وہ امام، ارے جو 2 رکعت جمعہ کی پڑھاتا ہے وہ امام، اور جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا وہ امام نہیں۔ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم میری اہل بیت سے دشمنی کرو گے اللہ تمہارے درمیان فساد اور جھگڑے پیدا کرے، تمہیں تقسیم کر دے گا، قدرت تمہاری عمر کو گھٹا دے گی، تمہارے درمیان گروپ در گروپ پر اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ امت اگر متحد ہو سکتی ہے تو حبل اللہ کو تھامنے کی بنیاد پر، اور حبل اللہ کیا ہے؟ مختلف اقوال ہے جس میں سے 3 قول پڑھتا ہوں۔ حبل اللہ کا ایک مطلب ہے قرآن، حبل اللہ کا ایک مطلب ہے رسول اللہ، اور حبل اللہ کے بارے میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے، اہل البیت کا دامن پکڑو، امت سے ان اختلافات کا خاتمہ کرو۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کہا کہ وہ فلاں فرقہ معصوم سمجھ کر کے ان کو امام کہتا ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے ناجائز ہے اور فلاں فلاں فلاں۔ میں کہتا ہوں وہ فلاں فرقہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ کسی بگڑے ہوئے گنڈے نے ہمارے باپ کو ابا جی کہہ دیا تو ہم اپنے باپ کو ابا کہنا چھوڑ دیں گے؟ ہم تو احتجاج کریں گے او ابا کہنے والے تیرا باپ نہیں ہے، باپ تو میرا ہے۔ تو اگر کہا کسی نے میرے امام کو، یہ وہ امام لوگ ہیں، اب سن لیں اور اچھی طرح سے سن لیں، اگر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کو کوئی امام کہتا ہے تو وہ میرے امام کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔
امام حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو انہیں امام کہا جاتا ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو بھی کوئی امام کہتا ہے، مسجد کا امام، مدرسے عیدگاہ کا امام، اور یہاں کا امام، اور وہاں کا امام، اور فلاں جگہ کا امام، تو پھر یہ امام کے صدقے، ارے یہ امام کی امامت نہ ہوتی، اس امام نے اپنے گھر کو نہ لٹایا ہوتا تو نہ کلمہ محفوظ ہوتا، نہ نماز محفوظ، نہ تراویح محفوظ ہوتی، نہ عبادت محفوظ ہوتی۔ کم سے کم حضور کے رشتے کا تو خیال کریں لوگ، حضور کے رشتے کا خیال کریں۔ اگر کوئی کسی بزرگ کو ماننے لگ جائے، ہم اس بزرگ کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کو ماننا ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، اور مجھ سے اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتی جب تک میری اہل البیت سے محبت نہ کرے۔ یہ امام لوگ ہیں، وہ امام لوگ بھائیو، یہ وہ امام ہیں جن کو امام الانبیاء نے کندھوں پہ بٹھایا ہے، یہ وہ امام ہیں جن کو امام سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، یہ وہ امام ہیں جن کے لیے فاروق اعظم نے کہا کہ ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ تمہارے صدقے میں، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں۔ بات میں اب اینڈ کر دوں، آخری میں بات آئی، میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن بات امامت کی آ گئی تو عرض آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ شامی نے لکھا، علامہ سید محمد عابدین امام شامی کی تو فتاوی شامی سبھی پڑھاتے رہتے ہیں۔ امام شامی لکھتے ہیں اپنی کتاب اجابت الغوث میں، بڑا مختصر سا رسالہ ہے اجابت الغوث، اس میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ غوثیت کے منصب پر، قطبیت کے منصب پر صدیق اکبر فائز ہوئے، پھر سیدنا فاروق اعظم، مختلف اقوال انہوں نے لکھے، میں یہ قول پڑھ رہا ہوں۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے بعد پھر یہ سلسلہ غوثیت کا سیدنا امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، پھر اس کے بعد یہ منصب ہمارے غوث حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو نصیب۔ سبحان اللہ۔ یہ شامی لکھ رہے ہیں اجابت الغوث میں۔ اور جعفر صادق تو وہ امام ہے کہ جس کو ہم امام اعظم کہتے ہیں، حنفی لوگ جو حنفی کہتے ہیں نا امام اعظم، ان کو صرف ابو حنیفہ کو صرف امام نہیں کہتے، امام اعظم کہتے ہیں حنفی لوگ، اور کسی کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں۔ ان کو جس نے امام اعظم بنایا ہے وہ جعفر صادق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ امام لوگ ہیں جو لوگوں کو خیرات میں امامت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نعمان امام اعظم کہلا رہے ہیں تو امام حسین کے پوتے امام جعفر صادق کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میں نہیں، وہ خود کہتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں بھی حنفی ہوں، قادری ہوں مشرباً، اور مسلکاً حنفی ہوں۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر 2 سال جعفر صادق کی غلامی نہ کی ہوتی تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام اعظم جس کا صدقہ ہے اس امام الائمہ کو امام حسین کہتے ہیں۔ ہم تو امام کہتے رہے، ارے ان کو کیا کہیں گے، جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بھی ہمارا امام ہے۔ تو میں جو آخری بات کہنے چلا تھا، ختم کرتے کرتے آپ سے کہتا ہوں ان سے محبت کرو، جڑو ان سے، اہل البیت سے، کسی کی پرواہ مت کرو۔ شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہے، اہل سنہ کے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا، اس کے مطابق ان سے جڑو۔ حضور نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آخری بات کے طور پہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے امام حسین کو چوم رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین کو چوم رہے ہیں۔ سن لے بات، چومتے ہوئے امام علی مقام کو میرے آقا فرماتے ہیں میرا بیٹا حسین ہے۔ اگر توجہ میری طرف ہے تو میں بات اینڈ کو پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے، میرا بیٹا حسین ہے۔ فرمایا انشاءاللہ، مفہوم کے طور مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث، انشاءاللہ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ میرے بیٹے تو بہت ہوں گے لیکن ایک بیٹا اس کے گھر میں ہوگا، اس کا نام، اس کو دنیا زین الابا کہے،
زین العابدین کہیں گے، وہ عابدوں کی زینت ہوگا۔ بلکہ محشر میں بھی جب میرے بیٹے حسین کے بیٹے کا اعلان ہوگا تو یہ اعلان ہوگا کہ زین العابدین کا ہے، عابدوں کی زینت کا ہے، وہ اتنا عبادت گزار ہوگا۔ پھر اس کی جب شادی ہوگی تو اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کا نام ہوگا محمد باقر۔ ہائے ہائے، نام بھی خود ہی دے رہا، اور کوئی غیب کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کو محمد باقر کے۔ اور یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ سبحان اللہ۔ جابر، یہ میرے بیٹے حسین کی یہاں، حالانکہ امام حسین کی عمر اس وقت 6-7 سال کی ہے، بس اتنی عمر ہے۔ اور امام علی مقام کے بارے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا یہ ہوگا، پھر پوتا بھی امام حسین کا پوتا کا، اس کو باقر کہیں گے، محمد باقر۔ جابر وہ میرا پوتا محمد باقر تیرے گھر آئے گا، یہ بھی بتا دے، تیرے گھر آئے گا۔ اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ تیرے گھر آئے گا۔ دیکھنے، اور ہمیں کوئی اس پہ حیرت نہیں ہے، روایت کی سند میں ضعف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں حیرت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں، یہ تو زمین پہ بیٹھ کے زمینوں کی خبر ہے۔ زمانہ سمٹا ہوا ہے ان کے سامنے، حال بھی بے حال کھڑا ہے، مستقبل اور ماضی بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، زمین سمٹ گئی ان کے سامنے۔ نبی کی شان یہ، تو آقا فرماتے جابر تیرے گھر آئے گا وہ میرا پوتا محمد باقر، جب وہ تیرے گھر آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے سے پہلے اب اس جملہ ذوق کے ساتھ سننے کے مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ کیا جملہ ہے؟ جملہ یہ ہے کہ ساری دنیا جسے سلام کرتی ہے وہ میرا نبی میرے امام باقر کے آنے سے پہلے ان کو سلام فرما سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اولاد حسین کو، اہل البیت کو حضور سلام پڑھ رہے ہیں، حضور سلام بھیج رہے ہیں، کس کے ذریعے؟ جابر تیرے گھر میرا پوتا آئے گا، اس کو سلام کہنا۔ اب حضور نے کہہ دیا، لیکن وہ صحابی لوگ تھے، عقیدے کے اتنے پکے تھے کہ ان کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ حضور کے کہنے میں، کیونکہ وہ حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ وہ حضور کے بارے میں ایسا نظریہ کبھی نہیں رکھتے تھے کہ حضور سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی خطا ہو سکتی ہے، کوئی لغزش ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کچھ ایسا نہیں، وہ جانتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی خدا کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ ان کی ہر ادا خدا بند قدوس کے فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرما دیا، امام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اتنی عمر پائی کہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئی، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ واقعہ کربلا بھی ہو گیا، واقعہ ہررا بھی ہو گیا، اس میں بڑے صدمے اٹھائے، شہادتیں دیکھی، بڑے دکھ اٹھائے۔ تو ایک مرتبہ امام محمد باقر، مختصر سی عمر تھی، کسی کام سے حضرت جابر کے محلے میں گئے، تو وہاں کسی نے بتایا کہ آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر یہاں رہتے ہیں، آپ ان سے ملو گے؟ تو امام محمد باقر نے کہا ضرور ملیں گے۔ تو جس وقت آپ تشریف لے گئے امام محمد باقر وہاں، تو شاگردوں نے کہا حضرت رسول اللہ کے شہزادے محمد باقر آئے آپ سے ملنے۔ تو آپ نے، ہمارے بعض بزرگوں نے اس کا اضافہ کیا جو کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا حضور وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ کہا اگر تم مجھے پہلے بتاتے تو میں ان کو آنے کی تکلیف نہیں دیتا، وہ جہاں تھے میں وہیں خود چل کر کے جاتا۔ حضور کے شہزادے جو ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا جابر نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، شہزادے رسول کا میں استقبال کروں۔ امام محمد باقر اپنی سواری پر حضرت جابر کے گھر آئے تو اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام محمد باقر کے سینے کو یوں ملا انگلیوں سے، اور ملنے کے بعد ان کی خوشبو سونگی، اور خوشبو سونگ کر کے مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد پھر ان کے کان
من میں کچھ کہا تو حضرت محمد باقر بھی، امام باقر بھی مسکرائے. پھر امام باقر سے باتیں ہوئی چلے گئے تو ادھر حضرت جابر سے لوگوں نے پوچھا آپ سون کر کیا مسکرائے تھے؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم جب میں نے باقر کے سینے سے ہاتھ مل کے سونگا تو جو خوشبو رسول اللہ میں پاتا تھا وہی خوشبو میں نے آل رسول میں پائی. حضرت بیدم شبارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول فرماتے. اور ادھر امام باقر سے کسی نے پوچھا انہوں نے کان میں کہا کیا جو آپ ہنس دیے؟ فرمایا کہ آپ کے نانا نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور یہ واقعہ نانا نے بتایا تھا کہ تیرے گھر میرا بیٹا آئے گا اس کو میرا سلام کہہ دینا. آپ کا سلام لے کر کے رکا تھا اور پھر شاگردوں کو اشارے دے دیے اب کفن کا انتظام کر لو. اب تک زندہ تھا حضور کی گارنٹی پر، اب زندگی کی گارنٹی ختم. یہ ہے صحابہ کرام نے جو محبتیں کی ہے. اہل البیت سے ایسی محبت کرو، اللہ تعالی ہماری محبتیں سلامت رکھے. امام کا ذکر کرو، گھروں میں محفلیں رکھو، ان کے نام سے شربت تقسیم کرو، نیاز تقسیم کرو، ایصال ثواب کے لیے سبیلے لگاؤ، صدقے دو، ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، مولا حسین کی خیرات عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.